بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے سامنے اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور عبرتناک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جنگ بدر کا واقعہ۔ یہ وہ دن تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان، صبر، یقین اور توکل کی جنگ تھی۔ یہ واقعہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں انہیں سالوں تک ستایا گیا تھا۔ ان کے گھر چھین لیے گئے، مال لوٹ لیا گیا، اور انہیں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قریش کے سرداروں کا غرور کم نہیں ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے کمزور کر دیا جائے۔ اسی دوران خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ لوٹ رہا ہے۔ اس قافلے میں وہی مال بھی شامل تھا جو مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے۔ مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ اپنا حق واپس لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ انصار نے بہت ہی جذباتی انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں بھی اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ اتریں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ صرف باتیں نہیں تھے، یہ ایمان کی آواز تھی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ۔ ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ کئی صحابہ باری باری سے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ دوسری طرف قریش کا لشکر قریب 1000 کا تھا، پورے اسلحے سے لیس، گھوڑے، اونٹ، ڈھال، تلواریں، ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ جب قافلے کے سردار کو مسلمانوں کی حرکت کا علم ہوا تو اس نے مکہ خبر بھیج دی۔ مکہ سے فوراً ایک بڑا لشکر روانہ ہوا۔ اب معاملہ قافلے کا نہیں رہا، بلکہ کھلی جنگ کا بن گیا۔ مسلمانوں کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو پیچھے ہٹ جائیں یا اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا۔ سب نے ایک آواز میں کہا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ مقام بدر ایک وادی تھی جہاں کچھ کنویں تھے۔ پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ مسلمان پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ یہ حکمت عملی تھی۔ جنگ سے 1 رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرتے رہے۔ آپ فرما رہے تھے، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ صبح ہوئی۔ 17 رمضان کا دن تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ جنگ کی شروعات مبارزہ سے ہوئی۔ قریش کی طرف سے ان کے بڑے بڑے سردار نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی بہادر نوجوان آگے آئے۔ مقابلہ ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ حالات بہت سخت تھے۔ تعداد کم تھی، ہتھیار کم تھے، لیکن ایمان پورا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ فرشتوں کی نزول کی خبر قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ دشمن کے لوگ اچانک گر رہے ہیں۔ یہ غیبی مدد تھی۔ قریش کا سب سے بڑا سردار، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کا غرور مٹی میں مل گیا۔ جس نے کہا تھا کہ ہم جشن منائیں گے، وہی خاموشی سے گر پڑا۔
जंग खत्म हुई। 70 कुरैशी मारे गए, 70 कैदी बनाए गए। मुसलमानों में से 14 सहाबा ने शहादत पाई। लेकिन ये शहादत हार नहीं थी, ये जन्नत की कामयाबी थी। इस जंग को यौमुल फुरकान कहा गया, यानी वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान साफ फर्क कर दिया गया। सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम का हुक्म दिया। कई कैदियों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ये इस्लाम की इंसानियत थी। जंग के मैदान में भी इल्म और रहमत को बुलाया नहीं गया,